السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری۔ کشمیر چیپٹر میں پی ایس سی اور این ٹی ایس کی سلیبس کے مطابق ویڈیوز لے کے آج اس کی 5ویں قسط ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں جتنا جلدی کم از کم شارٹ سے شارٹ ہو سکے اور جتنا مختصر ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں، لیکن سلیبس اتنا زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کوئی چیز بچے نہ، کوئی چیز باقی نہ رہے، آپ کا کوئی نمبر جو ہے وہ کم نہ ہو جائے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنگلات، معدنیات، اس کے بعد اس کی جڑی بوٹیاں، اس کے پھل فروٹ، ان پہ ویڈیو بنائی تھی۔ آج کی جو ویڈیو ہماری وہ ریاست جموں کشمیر کے مختلف ادوار کے اندر مختلف جو حکمران گزرے ان کے نام اور ان کے دور اس پہ ہے، ٹھیک ہے، مختصر تاریخوں کے ساتھ۔ تو ویورز، ویڈیو پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے یہی کہنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ تاکہ یہ سب تک پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویورز، ریاست جموں کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ یوں تو 6000 سالہ پرانی تاریخ ہے، اور اس 6000 سالہ پرانی تاریخ میں جو پہلے 52 حکمران گزرے ہیں ان کی تاریخ نہیں ملتی ہے کہیں بھی، راج ترنگنی میں بھی اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ تو جو لیٹسٹ جس کو ہم کہتے ہیں جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے یا جو حکمرانوں کی، وہ 3121 قبل مسیح وہاں سے شروع ہوتی ہے، جس میں تقریباً 4000 سال جو ہے وہ ہندو راجاؤں کا جو ہے دور حکومت ہے، جنہوں نے ریاست جموں کشمیر پہ حکومت کی، ان کا بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک لمبی تاریخ ہے جس کی یہ ہندو راجاؤں کی، بالخصوص میری پچھلی ویڈیوز میں آپ اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو ان کی ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ ہندو راجپوتوں کے پہ میں نے مکمل طور پہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ہندو راجاؤں کی جو آخری راجا تھا راجا سہدیو، اس کے بعد جو حکمرانی شروع ہوئی وہ مسلمانوں کی تھی۔ تو مسلمانوں کی حکمرانی میں جو ان کا دور حکومت بنتا ہے 1338 سے 1586 تک۔ اس دوران میں جو ان کے حکمران رہے، میں ان کا مختصر تعارف آپ سے کروا دیتا ہوں۔ سلطان شمس الدین 1338 سے لے کر 1342 تک حکمران رہے۔ سلطان جمشید 1342 سے 1343 ایک سال یہ حکمران رہے۔ سلطان علاؤ الدین 1343 سے 1354 تک حکمران رہے۔ سلطان شہاب الدین، جنہیں بادشاہ بھی کہتے ہیں، 1354 سے 1373 تک یہ حکمران رہے۔ سلطان قطب الدین 1373 سے 1389 تک یہ حکمران رہے۔ سلطان سکندر بتشکن 1389 تا 1413 تک یہ حکمران رہے۔ سلطان علی شاہ 1413 سے لے کر 1420 تک یہ حکمران رہے۔ سلطان زین العابدین بادشاہ 1420 سے 1470 تک حکمران رہے۔ یہ للتا دیتا کے بعد یہ سب سے کامیاب حکمران مانے جاتے ہیں۔ سلطان حیدر شاہ 1470 سے لے کر 1472 تک یہ حکمران رہے۔ سلطان حسن شاہ 1472 سے 1484 تک حکمران رہے۔ سلطان محمد شاہ بار اول 1484 سے لے کر 1486 تک یہ حکمران رہے۔ سلطان فتح شاہ بار اول یہ 1486 سے 1493 تک حکمران رہے۔ سلطان محمد شاہ بار دوئم یہ 1493 سے 1505 تک یہ حکمران رہے۔ اس کے بعد آگے جی سلطان محمد شاہ بار دوئم یہ 1493 سے 1505 تک حکمران رہے۔ سلطان فتح شاہ بار دوئم یہ 1505 سے 1514 تک یہ حکمران رہے۔ سلطان محمد شاہ بار سوئم ان کی تیسری باری ہے، جو 1514 سے لے کر 1515 تک 5 ماہ یہ حکمران رہے۔ سلطان فتح شاہ بار سوئم یہ 1515 سے لے کر 1517 تک حکمران رہے۔ اس طریقے سے سلطان محمد شاہ بار چہارم
یہ 1517 سے لے کر 1528 تک حکمران رہے۔ سلطان ابراہیم شاہ 1528 سے لے کر 1529 تک حکمران رہے۔ سلطان محمد شاہ بار پنجم یہ 1530 سے 1537 تک حکمران رہے۔ سلطان شمس الدین 1537 سے لے کر 1540 تک حکمران رہے۔ سلطان اسماعیل شاہ 1540 سے لے کر 1540 تک، یہ کچھ تھوڑا ہی عرصہ حکمران رہے۔ سلطان ابراہیم شاہ ثانی یہ 1540 یہ بھی 1540 میں بے اور 4 ماہ ان کی ٹوٹل مدت حکمرانی ہے۔ سلطان نازک شاہ 1540 سے 1551 تک انہوں نے حکمرانی کی۔ سلطان اسماعیل شاہ ثانی 1551 سے لے کر 1553 تک انہوں نے حکمرانی کی۔ سلطان حبیب شاہ 1553 سے لے کر 1555 تک انہوں نے حکمرانی کی۔ ان کے بعد جو 1555 کے بعد جو ہمارے پاس حکمران آتے ہیں وہ چک خاندان کی حکمرانی ہے۔ چک خاندان نے شامیری جو سلطان تھا ان کا، جو سلطان غازی خان چک، اس نے اس کو اپنے جو تھا شامیری جو خاندان تھا اس کے جو لاس بادشاہ تھے حبیب شاہ، اس کے سر سے تاج اتار کر اپنے سر پہ پہن دیا اور بادشاہت کا اعلان کیا۔ سلطان غازی خان چک 1555 سے لے کر 1563 تک حکمران رہے۔ سلطان حسین خان چک 1563 سے 1570 تک حکمران رہے۔ سلطان علی شاہ چک 1570 سے 1589 تک حکمران رہے۔ سلطان یوسف شاہ چک 1589 سے 1580 تک حکمران رہے۔ سلطان سید مبارک بہکی 1580 سے 6 ماہ تک حکمران رہے۔ سلطان لوہر شاہ چک 1580 سے لے کر 1581 تک حکمران رہے۔ سلطان یوسف شاہ چک بار دوئم یہ 1581 سے 1585 تک حکمران رہے۔ سلطان یعقوب شاہ چک 1585 سے لے کر 1586 تک حکمران رہے۔ ان کے بعد مغلیہ دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ اکبر نے 28 جون 1586 کو لاہور سے براستہ بھمبر مرزا قاسم بیگ کی سربراہی میں کشمیر پر حملہ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ مغلوں کے زیر تسلط یا مغلوں کے حکمرانی کے میں آ گیا ریاست جموں کشمیر۔ مغلوں نے ٹوٹل 166 برس تک حکمرانی کی۔ ان کا دور 1586 سے 1752 تک کا بنتا ہے، جس میں بنیادی طور پہ وہ دہلی سے ہی ریاست جموں کشمیر کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس کے بعد افغان دور حکومت بنتا ہے۔ افغان دور حکومت 1552 سے لے کر 1819 تک، اس دور کو ریاست کا بدترین دور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ظلم و ستم میں بہت آگے تھے۔ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پھر لوگوں نے پنڈت بیربل کو بھیجا کسی نجات دہندہ کی تلاش میں، تو وہ جا کے والی پنجاب رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا۔ اس نے وہاں سے انہیں حملہ کے لیے اکسایا اور ریاست جموں کشمیر پر سکھوں کا دور حکومت شروع ہوا۔ اس کے جو حکمران تھے انہوں نے 1819 سے 1846 تک حکمرانی کی، جن میں پہلے حکمران تھے دیوان مصر چند 1819 سے 1819، یہ 30 جون سے اکتوبر تک چند ماہ ان کی حکمرانی رہی۔ دیوان موتی رام انہوں نے 1819 سے 1820 تک حکمرانی کی۔ ہری سنگھ نلوا یہ 1820 سے 1821 تک۔ دیوان موتی رام بار دوئم 1821 سے 1825 تک۔ دیوان چونی لال 1825 سے 1827 تک۔ دیوان کرپا رام 1827 سے 1831 تک۔ بہمان سنگھ اردلی 1831 سے 1832 تک۔ راجہ شیر سنگھ 1832 سے لے کر 1834 تک۔ کرنل مہمان سنگھ کمیدان ان کی حکمرانی 1834 سے 1841 تک۔ شیخ غلام محی الدین یہ انہی کو حکمران رہے 1841 سے 1846 تک۔ شیخ امام الدین 1846 سے 9 نومبر 1846 تک۔ یہ سکھوں کے دور میں بھی جو تھا وہ مسلمانوں کی جہاں جو حکمرانی تھی، مسلمان جو رہتے تھے یا جو عام آدمی تھے ان کی بہت بری حالت رہی۔ اس کے بعد 16 مارچ 1940 کو معاہدہ امرتسر کے ذریعے ریاست جموں کشمیر جو تھی وہ 75 لاکھ نانک شاہی میں ایک ڈوگرا
سپہ سالار گلاب سنگھ نے خرید لی. تو ان کا دور حکومت 1846 سے لے کر 1947 تا وقت تقسیم تک ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو اس کا حکمران تھا وہ گلاب سنگھ تھا. گلاب سنگھ نے 1846 میں ریاست جموں کشمیر کی جو باغ ڈور سنبھالی اور بالآخر 1857 میں وہ وفات پا گیا. اور اس کے بعد اس کا بیٹا رنبیر سنگھ اس نے حکمرانی سنبھالی اور وہ 12 ستمبر 1885 کو فوت ہوا. اس کے بعد اس کے بیٹے نے پرتاپ سنگھ نے حکمرانی سنبھالی 12 ستمبر 1885 کو سے لے کر اس نے 23 دسمبر 1925 تک. اس کے بعد ریاست کا جو آخری حکمران تھا ڈوگرا حکمران وہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا. مہاراجہ ہری سنگھ سے بہت سارے لوگ واقف بھی ہیں. تو اس نے مارچ 1926 میں جو تھا وہ تاج پوشی کی اور اس کے بعد یہ 1947 میں بالآخر اس کی حکمرانی کا اختتام ہوا اور یہ ریاست سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. تو ویورز یہ تھے ہمارے ریاست کے حکمرانوں کی مختصر سی ویڈیو. ٹھیک ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اس میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں, ہمیں کمنٹس میں بھی بتایا کریں. اور ساتھ میں آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا نہیں بھولنا, چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بالکل نہیں بھولنا. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, تیاری کریں, نوٹس بنائیں. فی امان اللہ.